السلام علیکم۔ برج حمل افراد آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس ہوں گے۔ دکھ، درد، الم، پریشانی، مصیبت، عزت، شہرت، دولت، شادی، قسمت سمیت تقریباً جتنے بھی ٹاپک ہیں جن کا تعلق برج حمل افراد سے ریلیٹڈ ہے، وہ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ڈسکس کیا جائے گا۔ تمام رازوں سے اللہ کے کرم سے پردہ اٹھے گا۔ انشاءاللہ علم کا خزانہ آپ لوگوں کے ہاتھ آئے گا، لیکن ریکویسٹ صرف اتنی ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا، سکپ نہ کرنا۔ ویڈیو کو فارورڈ کر کے دیکھتے رہو گے، سیریس ہو کے واچ نہیں کرو گے، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اپنے ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے، دلی التجا ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور یہ جو بیل آئیکن آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو پریس کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں، چینل کے ساتھ ان ٹچ رہا کریں۔ یقین کریں اللہ کے کرم سے بہت کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ملے گا۔ سورہ الانعام آیت نمبر 32 اللہ فرماتے ہیں، اور نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی مگر کھیل تماشا، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی رکھتے ہیں۔ کیا نہیں سمجھتے تم؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو ہم سب دنیا کی رنگینیوں میں گم ہیں، ہر کام دین اسلام کے اصولوں کے خلاف کرتے ہیں، دولت کے ہوس میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ ہر وہ کام جو خدا کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، جو خدا کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے، جس سے خدا ہم سے دور ہوتا ہے، اسی کاموں میں، انہی اعمال میں گم ہیں، مصروف عمل ہیں۔ نہ ہمیں آخرت کی فکر ہے، نہ ہم موت سے ڈرتے ہیں، نہ ہمیں خدا کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا کر دی ہے، اگر ہم دولت مند ہیں، اللہ نے شہرت سے بھی نوازا ہے، کیا یہ اچھا ہوتا ہم اللہ کے سامنے گر گڑاتے، سجدہ شکر بجا لاتے، اس کے قریب آتے، اس کی محبت والے کاموں میں مصروف عمل ہو جاتے، اسے اپنی التجاؤں کا مرکز بناتے۔ ہم تو فرعون جیسی سی اکڑ میں مبتلا ہو گئے۔ زندگی دھیرے دھیرے سمٹتی جا رہی ہے، ہم موت کے اور قریب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں نہ فکر ہے اور نہ ہی ہم سوچنا سمجھنا چاہتے۔ تو دوستو، سورہ الانعام میں آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتے ہیں، نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی مگر کھیل تماشا، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی ہے بہتر ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا نہیں سمجھتے تم؟ تو اب بھی موقع ہے، اگر اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دینی اور مستقل طور پر خدا کی نفرت کا شکار نہیں ہونا، اب بھی وقت ہے۔ سیدھی راہ کے مسافر بن جاؤ، اللہ ہی کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی محبت کو فیل کرو، اسے سوچو، اسے سمجھو اور اسے اپنا لو۔ اپنے تمام دکھڑے، تمام درد، تمام پریشانیاں، تمام الم اللہ کے سامنے رکھ لو۔ فنا فی اللہ اور باقی باللہ کے کنسیپٹ کو سمجھ کر اللہ کی راہ کے مسافر ہو جاؤ۔ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، دین بھی سنور جائے گا، اور آخرت میں اعلیٰ مقام پا لو گے۔ زندگی بڑی مختصر سی چیز کا نام ہے،
بڑا مختصر وقت ہوتا ہے اس دنیا میں انسان کے پاس، کیا یہ اچھا ہو اس موقع کو غنیمت جانیں اور اللہ کے قریب آ جائیں۔ جب تک اللہ کے قریب نہیں آؤ گے، جب تک اللہ کی دوستی کو ایکسیپٹ نہیں کرو گے، اللہ کی محبت کے فلسفے کو نہیں سمجھو گے، اپنے تمام دکھوں کا حل اللہ سے نہیں چاہو گے، اپنی مرادیں اللہ کے سامنے نہیں رکھو گے، مالک و وارث اللہ کو نہیں سمجھو گے، یقین جانو یہ عارضی خوشی ہے، یہ عارضی اعلی مقام ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے خدا نہ خواستہ گردن سے پکڑ لیا، تم گردن سے آنکھ دبوچے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گربانوں کو جھنجھوڑا، پھر لگ پتہ جائے گا۔ تو کسی دوسرے کاموں میں نہ الجھو، اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ اور سیدھی راہ کی طرف آ جاؤ۔ اگر زندگی میں کچھ پانا ہے، رب تعالیٰ کو اپنی دعاؤں کا محور بنا لو، اپنے ہر غم، ہر پریشانی اللہ کے سامنے رکھو، اس سے بولو، کھل کے بولو، اس سے باتیں کرو، چھوٹی سے چھوٹی پریشانی ہو یا بڑے سے بڑا غم ہو، سب اللہ کے سامنے کھل کر بیان کر دو اور اللہ کی خوشنودی والے کاموں میں لگ جاؤ۔ پھر دیکھو خوش نصیبوں میں تمہارا شمار ہونے لگے، خوش نصیب بن جاؤ۔ میری نصیحت کو یاد رکھنا اور عمل کر لینا۔ برج حمل افراد بائی فطرت نیچرلی طور پر تیز مزاج اور غصیلے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے بعض اوقات ناکامی کا انہیں منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ لوگ ان کے اس تیز طبیعت اور غصے کو پسند نہیں کرتے اور ان سے دور بھاگتے ہیں۔ اگر یہ اپنی غصیلی اور تیز مزاج والی نیچر کو کنٹرول کر لیں، تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کر دیں، تو یقین جانیں اور زیادہ بہتر کامیاب اپنی زندگی میں ہو سکتے۔ کسی کی غلامی کو پسند نہیں کرتے، آزاد پسند ہوتے ہیں۔ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں، زندگی کی جس طرف اور جس سمت کی طرف جانا چاہتے ہیں، آزاد فیصلہ لیتے ہیں، خود مختار ہوتے ہیں، آزادی پسند ہوتے ہیں، کسی دوسرے کا کیا ہوا فیصلہ اپنے اوپر تھوپنے نہیں دیتے۔ چھٹی حص ان کی اعلیٰ ہوتی ہے، بہترین حص کے مالک ہوتے ہیں، اعلیٰ فہم ہوتے ہیں، تمام مشکل سے مشکل کام کو بڑے خوش نصیبی سے سر انجام دیتے ہیں اور کامیاب رہتے ہیں۔ پرفیکٹ نیچر کے پرفیکٹ انسان ہوتے ہیں، ان کی فطرت میں کسی قسم کا جھول نہیں ہوتا، جو بھی کام کرتے ہیں بڑے سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، اور جب ایک بار کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لیں تو 100% کامیاب رہتے ہیں اور سٹرگل میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی ان مسلسل جد و جہد کی وجہ سے یہ زندگی میں کامیاب رہتے ہیں۔ مستقل مزاج خود بھی ہوتے ہیں، وہ دوسروں کی مستقل مزاجی کو پسند کرتے ہیں، یہ جلد بازی کے کاموں کے قریب ہی نہیں جاتے، نہ خود جلد باز ہوتے ہیں اور نہ جلد بازی کو پسند کرتے ہیں۔ ایک تھوڑی سی خامی ہے، ہر کام کا یہ جلدی حل چاہتے ہیں، تھوڑے سے بے صبرے ہوتے ہیں، ان کی یہ بے صبری بعض اوقات انہیں بڑے نقصان کا اندیشہ ظاہر کرتی ہے۔ بعض اوقات یہ اپنی جلد باز طبیعت کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں۔ اچھائی پسند ہوتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، نہ خود غلط کام کرتے ہیں، نہ غلط کام کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اینٹ کا جواب پتھر دینے کے فلسفے کے قائل ہوتے ہیں۔ بڑے ایماندار اور اعلیٰ ظرف کے مالک ہوتے ہیں، ایمانداری کو پسند کرتے ہیں، بے ایمان لوگوں کے قریب بھی نہیں بھٹکتے اور ان کو شدید ناپسند کرتے ہیں۔ پختہ مزاج کے حامل یہ حمل افراد زبردست طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، بڑی پختگی کے ساتھ ہر کام کرتے ہیں، ہر کام سوچ سمجھ کے کرتے ہیں اور کامیاب رہتے ہیں۔ ان کی پسند بڑی سیپریٹ قسم کی ہوتی ہے، جسے بھی پسند کرتے ہیں ٹوٹ کر کرتے ہیں، بےلوث کرتے ہیں، بڑی سنسیریٹی کے ساتھ کرتے ہیں، اور ان کی یہ محبت، ان کی یہ پسند اینڈ تک جاری رہتی ہے۔ بڑے نظم و ضبط کے پابند ہوتے ہیں، ہر کام کو ٹھیک وقت اور مقام پر کرتے ہیں، خوابوں کی دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے، بڑے ریئلٹی پسند ہوتے ہیں، بڑی خوش دلی کے ساتھ ہر مشکل کو فیس کرتے ہیں اور اس کا حل ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہیں، مصروف عمل رہتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس سے بڑی مشکل اگر انہیں فیس کرنی پڑے تو گھبراتے نہیں، پریشان نہیں ہوتے، بلکہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں
اور حل ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہیں۔ بڑے وفادار قسم کے انسان ہوتے ہیں، وفا پسند ہوتے ہیں، وفاداری کو پسند کرتے ہیں، بے وفائی سے دور بھاگتے ہیں، نہ خود بے وفا ہوتے ہیں، نہ بے وفا لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ جھوٹ سے انہیں سخت نفرت ہوتی ہے، نہ خود جھوٹے ہوتے ہیں، نہ جھوٹے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ شدید محبت کے فلسفے کے قائل ہوتے ہیں، جسے بھی چاہتے ہیں ٹوٹ کے چاہتے ہیں اور آخری حد تک چاہتے ہیں، اور محبت کی شدت کو خود بھی فیل کرتے ہیں اور ایسے دوست بھی پسند کرتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات انسان ہیں جلد سٹریس میں آ جاتے ہیں، اگر کوئی غلط بات کہہ دے، ان کا دل ٹوٹتا ہوا محسوس ہو جائے تو ایگزائٹی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ اپنی اس نیچر پر کنٹرول کر لیں تو بڑی کامیاب زندگی اللہ کے کرم سے گزار سکتے ہیں۔ بہترین اور اعلیٰ اعتماد قسم کے یہ عمل افراد بڑے باکمال اور بااعتماد قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ خود اعتمادی ان میں ٹوٹ ٹوٹ کر بھری ہوتی ہے، خود بھی قابل بھروسہ ہوتے ہیں اور بھروسہ مند انسانوں کو پسند کرتے ہیں، بڑی مضبوط قوت ارادی کے مالک ہوتے ہیں۔ جب کسی چیز کا فیصلہ کر لیں، کسی کام کے کمپلیٹ ہونے کے ٹھان لیں تو اینڈ تک جاتے ہیں، پیچھا کرتے ہیں، اس کام کو مکمل کر کے اپنی منزل تک پہنچا کے رہتے ہیں۔ بڑے اعلیٰ، بہترین اور اعلیٰ ظرف کے ایک اچھے انسان کے حامل یہ عمل افراد بظاہر زندگی میں کامیاب محسوس ہوتے ہیں، اور اگر زندگی میں خدا نخواستہ کوئی پریشانی آ جائے، کیونکہ زندگی میں بڑے اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں، انسان جہاں ترقی کی آخری منزل تک جا پہنچتا ہے اور زمین کی تہہ میں جا کر گرتا ہے اور بے حد ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، پستی میں جا ڈوبتا ہے، پریشانیاں، دکھ، تکالیف اس کو آن گھیرتی ہیں، وہ جانے انجانے میں ایک ایسے خوف کا شکار ہو جاتا ہے کہ جہاں سے نکلنا ناممکن سا فیل ہوتا ہے، اپنوں کی بے وفائی کا شکار ہونے لگتا ہے، دوست باپ ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں، اللہ کی آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے، شدت غم، پریشانی، دکھ، درد، الم میں برداشت کا مادہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، بے حد پست اور بے حد مجبور اور بے حد لاچار ہو جاتا ہے، دشمنوں کے وار تیز ہونے لگتے ہیں، کالا جادو، کالا علم کامیاب سے ہوتے محسوس ہوتے ہیں، دوسروں کی بے وفائیاں جسم کو چھلی کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اگر یہ مقام برج حمل کے افراد میں محسوس ہونے لگے تو سب سے پہلے میری اس نصیحت پر عمل کرنا کہ اپنی سابقہ گناہوں کی ایک بار معافی مانگ لیں، اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر لینا، اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو پیش کر دینا، اللہ کے سامنے اپنے دکھڑے بیان کرنا اور اس کی سیدھی راہ کے مسافر بن جانا، پھر دیکھنا زندگی کیسے سنورتی ہے، کیسے بہتر فیل کرتے ہو، کیسے بیماریوں، پریشانیوں، دکھ در الموں سے باہر نکلتے ہو۔ اللہ کی راہ کے مسافر بن کر تو دیکھو، سیدھی راہ پر چل کر تو دیکھو، پھر دیکھو کہاں سے کہاں پہنچتے ہو۔ بہرحال اس برج کی جو موافق سورہ ہے، جو تیر با ہدف کا کام کرے گی اللہ کے کرم سے، وہ ہے سورہ العصر۔ اس کی تلاوت ڈیلی کرو اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کی یاد میں مست ہو جاؤ، محو ہو جاؤ، مرکز نگاہ بنا لو۔ اس دنیا میں بھی اپنی آنکھوں سے ترقی پاتا ہوا اپنے آپ کو دیکھو گے اور آخرت میں تو مالو مال ہی ہو جاؤ گے۔ اس برج کا جو اسم اعظم ہے، جو موافق ہے، جو تیر بہتف ہے، یا بدیو یا کبیو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے موقع بے موقع، یا بدیو یا کبیو، یا بدیو یا کبیو، دن رات اللہ کے اس ذکر میں محو ہو جاؤ۔ اور اگر ہر نماز کے بعد استغفر اللہ یا رحیمو اگر پڑھ لیا کرو تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اجرن عظیمہ، اللہ کا اجر ملے گا، کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ۔ استغفر اللہ یا رحیم،
ہر فرض نماز کے بعد جتنا چاہے حسب توفیق جتنا چاہے جتنا پڑھنا چاہو پڑھ، گنتی کی کوئی قید نہیں، پڑھنا ہر فرض نماز کے بعد استغفر اللہ یا رحیم، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا بدیو یا کبیو اس کا ورد کرنا ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد استغفر اللہ یا رحیم۔ دیکھو کیسے کامیابیاں تمہارا قدم چومتی ہیں، اس طریقے سے تم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہو اور آخرت میں بھی، یہ دنیا میں بھی تمہارا قد کاٹ بڑھ جائے گا اور آخرت میں اللہ کی محبت بھی انشاءاللہ اللہ کے کرم سے نصیب ہو جائے گی۔ صدقہ رد بلا ہے اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے صدقہ دینے کی، خیرات دینے کی، زکوٰۃ دینے کی تاکید کی ہے۔ تو اگر زندگی بے وفائی سے محسوس ہونے لگے، دکھ درد علم بڑھ جائیں، تو ذکر اذکار کے علاوہ اللہ کو اپنی یاد میں رکھتے ہوئے، اس کی یاد میں فنا فی اللہ اور باقی باللہ کے فلسفے کو سمجھتے ہوئے چاول کا صدقہ دینا، اپنے ہاتھ سے دینا اور غریبوں میں بانٹنا۔ دیکھنا کیسے کام سمجھتے ہیں، کیسے زندگی بہتر ہوتی ہے، کیسے دنیا کی پریشانیوں سے باہر نکلتے ہو، اس طریقے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اس طریقے سے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اپنی فیل کرو گے، تمہیں محسوس ہوگا، خود بخود محسوس ہونے لگے گا کہ زندگی سنور رہی ہے، بہتر ہو رہی ہے، تم بہتر ہو رہے ہو۔ اس وقت اللہ کا شکر بجا لانا، اللہ کی یاد میں محو ہو جانا اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔